جی میں ہوں رشید بلوچ، آپ اس وقت درون ٹی وی دیکھ رہے ہیں۔ آج شجاع ایک بہت بڑا آن لائن پلیٹ فارم ہے، ویب سائٹ ہے، اس میں صادق سنجرانی اور ثنا بلوچ سے متعلق ایک زبردست رپورٹ سامنے آئی ہے۔ اس رپورٹ میں ان کے مالی سکینڈل سینڈک کے حوالے سے لکھے گئے ہیں کافی حد تک۔ یہ پورے جامع دائرے کی رپورٹ نہیں ہے، لیکن کافی حد تک اگر آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ جائے گی کہ انہوں نے کس طرح، ان دونوں شخصیات نے اسپیشلی بلوچستان سے کیسے سینڈک سے مالی مفادات اٹھائے ہیں۔ تو اس حوالے سے ہم اپنی رائے رکھیں گے۔ جو ہمارے نئے ناظرین ہیں جنہوں نے ہمیں سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں اپنا فیڈ بیک بھی دیتے رہیں۔ اچھا جی، ہمارے ایک دوست ہیں اکبر نوتیری صاحب، وہ ڈان کے یہاں پہ وہ نمائندے ہیں کوئٹہ میں، وہ کام کرتے ہیں اس کے لیے، ڈان نیوز پیپر کے لیے۔ بڑا زبردست ان کے فیچر رائٹر ہے وہ، اور فیچر رپورٹنگ بھی کرتے ہیں۔ ان کی رپورٹ بڑے زبردست، انٹرنیشنلی بھی ان کو ریکگنائز کیا جاتا ہے، لوگ پڑھتے ہیں اس کو، ینگ نوجوان ہے۔ تو انہوں نے شجاع جو ویب سائٹ ہے اس میں ایک زبردست آرٹیکل لکھا ہے، اور انفارمیشن بیس معلوماتی ایک آرٹیکل لکھا ہے، اور اس آرٹیکل میں انہوں نے صادق سنجرانی، اس کے خاندان اور ثنا بلوچ سے متعلق بڑے اہم انکشافات کیے ہیں۔ کیونکہ سینڈک ایک ایسا خزانہ ہے جہاں پہ جس کا بھی بس چلا ہے تو انہوں نے کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت جو ہے اس میں فائدہ اٹھانے کی کوشش کی، اور کافی حد تک کی ہے۔ علاقے کے لوگوں نے کافی حد تک کیا ہے، لیکن چونکہ صادق سنجرانی صاحب کا اپنا ایک اثر رسوخ ہے علاقے میں، اور اب تو بہت بڑے پوزیشن پہ ہیں، تو اس بڑے اپنے پوزیشن ہونے کے اس نے بہت زیادہ ظاہر ہے کہ انہوں نے فائدہ اٹھایا ہے۔ بنیادی طور پر اگر یہ کہا جائے کہ میر صادق سنجرانی صاحب اس حد تک سینڈک کے خزانے کی وجہ سے پہنچا ہے تو یہ غلط نہ ہوگا، کیونکہ صادق سنجرانی صاحب کا کیونکہ علاقہ ہے، ان کو وہاں پہ علاقائی رائلٹی ملتی ہے، اور اس کے علاوہ اس کے بڑے فائدے ہیں، بینیفیشری ہے وہ سینڈک کا سب سے بڑا بلوچستان میں بینیفیشری آپ کہہ سکتے ہیں اس کو۔ سینڈک کا خزانہ ہاتھ لگنے کے بعد ذرا کہ کیا ملنا ہے سینڈک سے، اور بلوچستان کو 5% ملنا تھا، لیکن کوئی بھی ذرا کہ ملٹی نیشنل کمپنی جب کہیں پہ بھی سرمایہ کاری کرتی ہے تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ کچھ پاکٹس فرنٹ مین ایسے رکھے جائیں، کچھ لوگوں کو اتنا لالچ دیا جائے تاکہ وہ اس کمپنی جو بھی کر رہا ہو اس کے اسکینڈل سامنے نہ آئے، یا زیادہ ڈسکس نہ ہو۔ تو جو زیادہ بات کرتے ہیں، زیادہ تھوڑا سا ان کی ظاہر ہے کہ بات سنی جاتی ہے، تو ان کو زیادہ سے زیادہ مالی مفاد دیا جاتا ہے، اور علاقہ ہونے کے ناطے تو ظاہر ہے کہ صادق سنجرانی صاحب نے اس کا بھرپور فائدہ اٹھایا۔ جب سینڈک سے ان کو پیسے آنے شروع ہوئے ہیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ 2008 کے بعد پیپل پارٹی کی حکومت آئی تو صادق سنجرانی صاحب اسلام آباد بیسٹ ہو گئے ہیں، سمجھے، وہاں پہ آصف علی زرداری صاحب سے ان کا اچھا تعلق بنا، پھر وہاں پہ ایک اپنا کوئی مشیر وغیرہ لگ گئے۔ جب پیپل پارٹی کی حکومت ختم ہو گئی تو یہ صادق سنجرانی صاحب مسلم لیگ نون میں گئے، وہاں پہ بھی انہوں نے وہی پرانا اپنا ایک ظاہر کے اثر رسوخ جو بھی ہے وہ استعمال کر کے، وسائل استعمال کر کے انہوں نے نون لیگ میں اپنے لیے جگہ بنایا۔ نون لیگ کے بعد جب پی ٹی آئی آئی تو باپ بنا بلوچستان میں، تو باپ سے جو ہے ان کا اچھا خاصا وہ ظاہر کہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کی، اور اس وقت وہ ہیں چیئرمین سینٹ۔ اور چیئرمین سینٹ ظاہر ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ان کو چیئرمین سینٹ کن لوگوں نے لایا تھا، اس کو کس طرح لایا تھا، وہ سب کے سامنے اوپن سیکریٹ ہے۔ اور بلوچستان کے اسمبلی کے اندر، سینٹ کے اندر، سوری میں نے بلوچستان اسمبلی بولا، سینٹ کے اندر 2 بار ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی، 2 بار ناکام ہو گئی، اور ناکام ایک تمام کا تمام اگر آپ معاملہ دیکھیں تو ظاہر ہے کہ اس کا سینڈک سے ہی وہ متعلق ہے، مرون منت سینڈک ہی ہے، کیونکہ سینڈک کا خزانہ یہ ہے کہ یہاں تک بندہ آ سکتا ہے۔
تو رپورٹ کے مطابق اس کے بھائی کی جو بارے میں لکھا گیا ہے کہ نیب تک ان کو ہاتھ نہیں لگا سکتا. مالی اسکینڈل بہت بڑے ہیں. اگر ان کی انکوائری کی جائے تو نہ صرف صادق سنجرانی کے بھائی بلکہ صادق سنجرانی صاحب خود بھی اس کے لپیٹ میں آ سکتے ہیں اور کافی مطلب اس کو بڑا مشکل سے اس کو فیس کرنا پڑے گا, بڑے مشکل کا سامنا ان کو کرنا پڑے گا. لیکن چونکہ چیئرمین سینٹ کا جو سیٹ ہے, جو اس کی پوزیشن ہے, وہ اتنا طاقتور ہے کہ ظاہر ہے کہ نیب میں بیچارے وہ پھر ادھر ان کے پر جلتے ہیں جب آپ ادھر ہاتھ ڈالتے ہو یا وہاں جانے کی کوشش کرتے ہو. پھر یہاں کا کوئی بھی آرمی آفیسر بیٹھا ہے, اسٹیبلشمنٹ کا کوئی بیٹھا ہوگا یا حکومت کے اندر بیٹھا ہے, ان کو سب پتہ ہے کہ جی ان کے سورس آف انکم کیا ہے اور کتنا یہ لوگ منافع اٹھا رہے ہیں, سب ان کو پتہ ہوتا ہے. لیکن کیونکہ طاقت پاکستان میں ایک ایسی چیز ہے کہ آپ کے پاس طاقت آ جائے, پیسے آ جائیں, تو کوئی قانون آپ کے پر لاگو نہیں ہوتا, کوئی گرفت آپ پہ نہیں ہو سکتا. پھر آپ اپنے علاقے میں جہاں بیٹھے ہیں وہاں پہ بادشاہ ہیں, تو بادشاہ کو ظاہر کوئی نہیں پوچھ سکتا. جب آپ کے پاس پیسے ہوں تو پھر وسائل ہوں تو پھر بادشاہت ہے آپ کی. تو یوں سمجھے اس وقت تک صادق سنجرانی صاحب پورے پاکستان میں اس کی ایک بادشاہت کام ہے. چونکہ چیئرمین سینٹ ہے, ظاہر ہے کہ صدر کے بعد سب سے بڑا آئینی عہدہ ان کے پاس ہے. ابھی ان کو کون پکڑ سکتا ہے یا ان کے خلاف کوئی کارروائی کی جا سکتی ہے, کوئی انکوائری ہو سکتی ہے. مزے کی بات یہ ہے کہ جس طرح پیپل پارٹی نون لیگ سے ہوتا ہوا باپ پی ٹی آئی کے ساتھ انہوں نے ایک مضبوط اپنا تعلق بنایا اور ایک رشتہ بنایا, تو پی ڈی ایم کے اندر بھی اس صادق سنجرانی صاحب کی پوزیشن ویسے ہی مضبوط ہے جس طرح کی پچھلی ادوار میں تھی. تو یہ ایک طرح کی گیدڑ سنگھی, یہ ظاہر ہے کہ کمال ہے نا جی. تو اس میں یہ کمال کبھی کبھی بہت زیادہ کمالات دکھا دیتا ہے. تو یوں سمجھیں کہ یہ کمال ہے. ابھی جب تک اس کے کوئی اس معاملے کی کوئی آزادانہ انکوائری نہ ہو, مجھے نہیں لگتا کہ ایسا کوئی آزادانہ انکوائری ہو اس کی. دیکھیں, تو یوں آپ سمجھیں کہ اب کہنے کا مطلب ہے کہ تھوڑا بہت پبلک کو بتانا ہوتا ہے کہ یار یہ چیزیں ہو رہی ہیں, مطلب کوئی ایسا مواخذہ تو ہونا ہی نہیں ہے نا. نہ ہی ان کے ظاہر ہے کہ پھر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ہر طاقت کے ساتھ جا کے رم ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ہم نوا بنتے ہیں, تاکہ اس طرح کے ان کے جو مالی اسکینڈلز یا مالی معاملات آ جاتے ہیں ناجائز آمدنی کا, تو اس میں پھر ان کی گرفت نہ ہو. ایک تو وہ نا کہ جو ایک پارٹی سے ان کا تعلق ہو, جب اپوزیشن میں آئے تو اس کے خلاف کارروائیں بھی ہو سکتی ہیں, انکوائریاں بھی ہو سکتی ہیں, بہت کچھ ہو سکتا ہے. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ہمیشہ طاقتور کا ساتھ دیتے ہیں. جب پی ٹی آئی طاقت میں تھی تو تب ان کے ساتھ تھے, جب نون لیگ کی طاقت میں تھی تو تب ان کے ساتھ تھے, پیپل پارٹی طاقت میں تھی تو ان کے ساتھ تھے, تو ابھی پی ڈی ایم طاقت میں ابھی ان کے ساتھ ہیں. تو ایسے لوگوں کی گرفت نہیں ہو سکتی. حالانکہ سیندگ سے بلوچستان کو ہمیں کوئی ایسا فائدہ نظر نہیں آ رہا ہے. پہلے 5% تھا تب بھی ہمیں کوئی فائدہ نظر نہیں آیا, پھر 12% کر دی گئی رائلٹی, تب بھی ہمیں کوئی بلوچستان میں کوئی تبدیلی نظر آتے ہوئی نہیں آئی. ابھی کہا جا رہا ہے کہ 35% ہے رائلٹی تمام ملا کے, تو تب بھی بلوچستان میں تو ہمیں کوئی ایسی تبدیلی نظر نہیں آ رہی ہے. نہ سیندگ میں نوکریاں زیادہ کر دی گئی, نہ سیندگ نے کوئی بلوچستان میں کوئی تعلیمی ادارہ بنایا, نہ کوئی ہیلتھ سینٹر بنایا, نہ کوئی کچھ اس طرح کا کوئی اکیڈمی بنایا, نہ کوئی انسٹیٹیوٹ بنایا, کچھ نہیں بنایا. بلوچستان کے عوام کے لیے سیندگ ایک فائدہ مند نہیں رہا, لیکن چند لوگوں کے لیے ہوا. تو اسی دیکھیں نا, کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کو اطلاع ہوتی ہے, انفارمیشن ہوتی ہے, پھر وہ انفارمیشن کو بیس بنا کے اگلے کو بلیک میل کر کے اپنا فائدہ کیسے آپ اٹھا لیتے ہیں. اس معاملے کو یا اس طرح کی فنکاری آپ کہیں, اس طرح کی دانشمندی آپ کہیں, کچھ بھی کہیں, ثنا بلوچ سے زیادہ اس طرح کا کوئی نہیں بن سکتا, اس سے زیادہ مطلب دانا نہیں بن سکتا. جیسی ثنا بلوچ کو پتا چلا کہ جی صادق سنجرانی کی تو دونوں ہاتھ اور
سر دونوں کڑائی میں ہیں، تو میں تو ان کا ہمسایہ ہوں، میں کیوں محروم رہوں؟ حالانکہ ہمسایوں میں بہت سارے اور لوگ بھی ہیں، کریم نوشروانی جیسے لوگ بھی ہیں، اور لوگ بہت سارے ہیں، میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں، لیکن فائدہ صرف اور صرف ثنا بلوچ نے اٹھایا۔ دیکھیں یہ بھی ایک ہنر ہے نا، کہ آپ اگلے کو کس طرح اس کی دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھیں گے، اس سے مالی فائدہ اٹھائیں گے۔ تو یہ ہنر ثنا بلوچ اب سے نہیں، جب 98 سے سینیٹر بنے اب تک یہ ہنر ان کے پاس، اس سے پہلے شاید ہوا ہو لیکن تب سے ہمیں پتہ ہے انہوں نے کس طرح گوادر پروجیکٹ پہلے کہتے تھے شروع میں، جب گوادر پورٹ نہیں بنے، گوادر پروجیکٹ، اس طرح انہوں نے سرتاج عزیز کے دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھے کس طرح کے مالی فائدہ اٹھائے، وہ تو میں 2-3 پروگرام میں بتا چکا ہوں۔ جب سیندک پہ ثنا بلوچ کو یہ پتا چلا کہ جی ادھر تو بڑے معاملات ہیں، اس میں تو کچھ نہ کچھ فائدہ اٹھانا چاہیے، تو انہوں نے سیندک والوں کے اور صادق سنجرانی جو بھی ہیں، جو بینیفیشری تھے، ان کے دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھا۔ تو یہ ہوا کہ مجھے یاد ہے 17 اکتوبر 2017 تھا شاید، ثنا بلوچ صاحب نے بلوچستان ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن دائر کر لی سیندک کے حوالے سے۔ اس میں موقف اختیار کیا تھا کہ 18ویں ترمیم کے بعد سیندک سمیت جتنے بھی معدنیات ہیں، جو ظاہر ہے کہ تیل و گیس کی نہیں، باقی معدنیات، وہ جب تک ہیں تو 18ویں ترمیم میں وہ صوبائی حکومت جو ہے اس کے ایگریمنٹ ہے، جو بھی یہ معاملات ہیں وہ کرنا چاہیے، لیکن اس ٹائم 2017 کی بات کر رہا ہوں، تو یہ کوئی پٹیشن انہیں سیندک کے خلاف دائر کر لیا تھا۔ اچھا، پھر یہ ہوا کہ یہ کیس چلتا رہا، ہم لوگ بھی عجیب سادے لوگ ہیں نا، جب یہ پیشیوں پہ آتا تھا تو ظاہر ہے کہ ہم میڈیا والے دوست سارے ہم کہتے جی اس کو ثنا بلوچ کو کوریج بھی دینی چاہیے، اس کی خبریں بھی لگا دینی چاہیے، کیونکہ وہ بلوچوں کا مقدمہ لڑ رہے ہیں، سیندک کے خلاف مقدمہ کر رہے ہیں، تاکہ بلوچستان کو کچھ نہ کچھ ملے۔ پروجیکشن اس کی ہو گئی، شعوری کچھ لوگوں نے شعوری طور پر اس کو سپورٹ کیا، ہمارے جیسے لوگوں نے لاشعوری طور پر اس کو سپورٹ کر لیا۔ تو سیندک والوں نے دیکھا کہ بھئی یہ تو معاملہ آگے جا کے بڑا شاید ظاہر ہے کہ چور ہمیشہ ڈرتا ہے، تو سیندک میں ظاہر ہے کہ جو لوگ کام کر رہے ہیں اس میں کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ ہوتا ہوگا، اس لیے وہ بلیک میل ہو گئے ثنا بلوچ سے۔ تو کوئی 2 یا 2.5 ارب کا، شاید میں ایگزیکٹلی نہیں بتا سکتا، جو اطلاعات ہیں وہ میں مبینہ طور پر میں کہہ سکتا ہوں۔ جوزک ایئرپورٹ ہے دالبندن میں، اس میں اس کے لیے وہ پروجیکٹ آ گیا، ثنا بلوچ کو وہ پروجیکٹ دے دیا گیا، کیونکہ ٹھیکیدار اس کے بعد یہ ثنا بلوچ صاحب ہیں، تو دے دیا گیا۔ وہ ٹھیکہ ملنے کے بعد سے لے کر اب تک ثنا بلوچ نے پھر سیندک پہ بات نہیں کی۔ پھر یہ ہوا کہ وہ جو پروجیکٹ ہے اس کا ایئرپورٹ کا، وہ تھوڑا ظاہر ہے کہ پرانا ہو گیا، 1.5 سال 2 سال گزر گئے، تو پھر ثنا بلوچ نے بلوچستان اسمبلی میں سیندک کرنا شروع کر دیا۔ پھر بلوچستان حکومت نے اسمبلی کے فلور پہ ایک کمیٹی بنا دی، پارلیمانی کمیٹی بنا دی، 3 یا 4 رکنی کوئی کمیٹی بنا دی سیندک کے حوالے سے۔ یہ بھی میری اطلاعات یہ ہیں کہ یہ بھی ثنا بلوچ صاحب نے جام کمال خان پہ پریشر ڈال کے یہ کروایا، تاکہ آگے جا کے سیندک والوں سے کوئی اچھا ڈیل ہو سکے، تو وہ اس کے چیئرمین بن گئے۔ جام کمال کے دور کی بات بتا رہا ہوں آپ کو، اور نہیں، لیکن جام کمال نے ادھر ثنا بلوچ صاحب کو فائدہ دے دیا، باقی پی ایس ڈی پی وغیرہ میں دیا ہو یا نہ ہو، لیکن اس میں سیندک کا ان کو چیئرمین کمیٹی بنا کے انہوں نے یہ کر لیا ہے۔ یہ شاید قدوس بزنجو کے دور کی بات ہے، اس طرح ابھی مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے، لیکن یہ فائدہ انہوں نے اٹھایا۔ تو اس کے بعد اس کمیٹی کا ایک بھی میٹنگ پر نہیں ہوا، ایک اجلاس انہوں نے نہیں بلایا ثنا بلوچ صاحب نے۔ تو ادھر بھی کچھ اور پروجیکٹ ہیں جس کا میں آگے جا کے پھر آپ کو بتا دیتا ہوں، کیونکہ ابھی ٹائم بہت زیادہ ہو رہا ہے، تو میں تفصیل میں جاؤں گا تو ٹائم بہت زیادہ چلا جائے گا۔ تو ادھر پھر سیندک والوں نے ان کو جا کے تھوڑا اکموڈیٹ کرنا شروع کر دیا، کیونکہ ایک تو یہ کہ سیندک کا وہ جو ایگریمنٹ ٹینیور تھا وہ ختم ہو رہا تھا،
تو وہ بھی معاملہ آ رہا تھا، تو ثنا بلوچ کو یہ بھی لگا کہ ادھر بھی میں کہیں نہ کہیں میں اپنا ہاتھ کر سکتا ہوں، تو ادھر بھی اس کو فائدہ ملا۔ کہنے کا مطلب ایک یہ ہے میرا کہ دیکھیں، میں ثنا بلوچ سے متعلق میں نے پہلے 2-3 پروگرامز کیے، تو بہت سے دوستوں نے مجھے پرسنل بھی بات کی، مجھ سے رابطہ کیا، ثنا بلوچ نے ایک امپریشن کریٹ کروایا تھا اپنے لوگوں میں کہ جی میرا اور رشید کا کوئی ذاتی ایشو ہے۔ بہت سے دوست مجھے فون کر کے بولتے تھے کہ یار آپ کا ثنا بلوچ کا کیا ذاتی ایشو ہے؟ بخدا میں کہتا ہوں میرا ثنا بلوچ کا کوئی ذاتی ایشو نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر ثنا بلوچ نے ایک بہت بڑا جھوٹ یہ بولا کہ جی رشید بلوچ میرے پاس آئے تھے، انہوں نے کہا کہ جی مجھے پی ٹی وی کا کوئی ایم ڈی پتہ نہیں کیا لگا ہو، تو مجھے جام کمال خان کے پاس لے جاؤ، میرا کام کروا دو۔ تو یہ بھی کسی اور بندے سے، کوئی اپنے لے پالک سے، اپنے کسی چمچے کے ذریعے انہوں نے بات کروائی تھی۔ تو مطلب ڈائریکٹ تو مجھے نہیں کہا گیا، کہیں پہ سوشل میڈیا میں کوئی انہوں نے ایک اس طرح کا چلانے کی کوشش کی۔ تو اس ٹائم بھی میں نے کہا تھا کہ جی پی ٹی وی کا ایم ڈی جو ہے نا، وہ کوئی 20 گریڈ کا ہے، اور وہ نہ جام کمال خان لگا سکتے ہیں، نہ کوئی اور لگا سکتا ہے، یہ مرکزی حکومت وزیر اعظم کے علاوہ کوئی لگا ہی نہیں سکتا۔ ایک دوسرا یہ ہے کہ جام کمال خان اور ثنا بلوچ کے تعلقات اتنے مثالی نہیں ہیں کہ میں ادھر جاؤں ثنا بلوچ کو کہوں کہ جام کمال خان کے ساتھ پاس مجھے لے کے جاؤ اور مجھے نوکری لے کے دو۔ کلم کلا ایک جھوٹ تھا ثنا بلوچ کا، مطلب ایک انتہائی گھٹیا قسم کا جھوٹ تھا۔ ممکن ہے کہ میں اس پروگرام کے بعد ثنا بلوچ کے کچھ لیب پالک ثنا بلوچ کے کہنے پہ کچھ اور شوشہ چھوڑ دے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ لیکن یہ اس لیے میں نے آج یہ بات کی کیونکہ صرف میں نہیں کہہ رہا ہوں، ڈان میں 2 رپورٹس اس سے پہلے سینڈک کے متعلق ثنا بلوچ کے چھپ چکے ہیں۔ آپ کے آج میں نے جو رپورٹ آپ کو بتا دی، آرٹیکل کا میں نے آپ کو مثال دی ہے، وہ بھی ہے، اور آہستہ آہستہ لوگ سمجھنا شروع ہو گئے ہیں کہ ثنا بلوچ کیا ہے۔ اچھا، میں ثنا بلوچ کو اس لیے کہتا ہوں کیونکہ صادق سنجرانی سے کیا گلہ ہے؟ وہ دن جائے اور رات جائے ہوتا ہے، مطلب اس کا کوئی ثنا بلوچ تو خود کو کمپرس کہتے ہیں، بلوچوں کا ہمدرد کہتے ہیں، پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، تو اس سے بندے کو تھوڑا سا غصہ آ جاتا ہے۔ آپ کی ایموشن جاری ہے، ثنا بلوچ کا میرا ذاتی رائے یہی ہے کہ اس کے ایموشن جاری ہوتے ہیں، اور جتنا زیادہ ایموشنل ہو جاتے ہیں، آپ سمجھیں کہ اتنا زیادہ وہ فنکاری کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں، جب سے جام کمال خان کی حکومت ختم ہوئی ہے، اس کے بعد ثنا بلوچ کو نہ آپ بلوچستان اسمبلی میں آپ دیکھیں گے، نہ آپ کوئٹہ میں دیکھیں گے، نہ ادھر دیکھیں گے۔ وہ 2023 کے الیکشن کی اپنے تیاری کے لیے اسلام آباد میں بیٹھے ہیں۔ ابھی بھی ان کو آسرا ہے، کہیں گیٹ نمبر 8 اور 4 سے شاید اس کو کوئی آسرا مل جائے، ابھی بھی وہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ جس بندے کے ایموشن جاری ہوں نا، فیک ہوں، جذبات جاری ہوں، 2 بندوں پہ تو میں بڑا کنفرم ہوں۔ ایک مولانا طارق جمیل کے ایموشن ہمیشہ جاری ہوتے ہیں، اور دوسرا بلوچستان سے ثنا بلوچ کے ایموشن جاری ہوتے ہیں۔ باقی لوگ بھی ہیں، لیکن یہ 2 بندوں کو میں کلیئر ہوں کہ دونوں کے ایموشن جاری ہے۔ اور انہی باتوں کے ساتھ اپنے رشید بلوچ کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔